افسانے کا نام ہے خوبی تقدیر۔ افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ ہم لوگوں کا بچپن کھیل کھلونے سانجھے تھے، صحن کے بیچوں بیچ دیوار حائل تھی بھی تو دلوں میں ہرگز نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور چھوٹی اکثر چچا جان کے گھر پائے جاتے، صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر تشریف آوری ہوتی تھی۔ ابو جی اور چچا جان ایک دوسرے کی کائنات تھے۔ ابو جی بڑے تھے، بڑی نظر رکھتے تھے، لہٰذا پہلے چچا جان کی شادی کروائی اور گھر کا آدھا حصہ ان کے حوالے کیا اور پھر خود شادی کی۔ دونوں خواتین کو الگ الگ راجدھانی ملی، اس لیے حسد اور جھگڑے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی اور آپس میں محبت پھلتی پھولتی رہی۔ ابو جی اور امی جان درمیانے قد کاٹ اور گندمی رنگت کے حامل تھے۔ میں بھی ان پر گئی تھی، جبکہ چھوٹی چچا جان کی طرح خوب گوری چٹی اور دراز قد تھی۔ نقوش ہم دونوں کی الگ سے تھی، لیکن رنگت کی وجہ سے چھوٹی بہت بہت خوبصورت لگتی تھی۔ چچا جان کا بڑا بیٹا دکھنے میں ان کی کاربن کاپی تھا، وہی نین نقش، وہی سرخ و سفید چہرہ اور ویسا ہی دراز قد۔ البتہ چھوٹا بیٹا ماں پر گیا تھا، یعنی یہاں بھی میری اور چھوٹی والی کہانی دہرائی گئی تھی۔ بہرحال بچپن میں حسن و جمال کی اس تقسیم کا ادراک نہیں تھا۔ چچا جان کے دونوں لڑکوں سے ہماری خوب بنتی تھی۔ ہم چاروں کبھی پکے دوست بن جاتے، کبھی پکی سہیلیاں۔ کبھی وہ دونوں ہمارے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی ہم ان کے ساتھ کرکٹ۔ اسکول بھی ایک، قرآن مجید پڑھانے والی استانی بھی ایک، بس لباس الگ الگ ہوتے تھے، ورنہ تفریق نہیں تھی کہ وہ لڑکے ہیں اور ہم لڑکیاں۔ معصوم اور تتلیوں کے پروں جیسا رنگین بچپن میرا 11واں سال لگتے ہی رخصت ہوا۔ جب پہلی بار مجھے ماہواری ہوئی تو امی نے باور کرا دیا کہ اب میں بالغ ہوں، لہٰذا نہ تو اب کوئی کھیل کھیل سکتی ہوں، نہ ہی لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مناسب ہوگا۔ میں ہم چاروں میں سے سب سے بڑی تھی، چچا جان کے بڑے لڑکے سے 4 ماہ اور چھوٹے سے 2 سال، جبکہ اپنی بہن سے 2.5 سال۔ 11 سال کی چھوٹی عمر میں نے دوست، کھیل کھلونے سب چھوڑے۔ ابتدا میں باقی تینوں نے بہت احتجاج کیا، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔ اب میں ان کے گروپ سے نکل کر امی اور چچی جان کے گروپ میں شامل ہو گئی تھی۔ انہی کی طرح نماز روزے اور ذکر و اذکار کی پابند، انہی کی طرح گھرداری میں مشغول۔ میری دیکھا دیکھی چھوٹی نے بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت میرے ساتھ لگی رہتی تھی۔ دونوں لڑکے کبھی اچانک نمودار ہوتے اور مجھے لپک کر دوپٹہ اوڑھتے دیکھتے تو قدرے حیران ہوتے تھے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ عادی ہوتے چلے گئے۔ سب شعور سے شناسا ہو رہے تھے، سبھی رفتہ رفتہ سبھی سے بچپن ہاتھ چھڑا رہا تھا، سبھی کی آنکھیں نئی دنیا کو دیکھ رہی تھیں۔ ابو جی اور چچا جان بوڑھے ہو رہے تھے، زمانہ بدل رہا تھا، ہمارے اسکول کالج اور کالج جامعات میں بدل رہے تھے۔ سب نے اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق شعبوں کا انتخاب کیا اور آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجائے خراما خراما چل رہے تھے۔ مجھ پر ڈاکٹر بننے کا جنون سوار تھا۔ گھر میں پڑھائی ویسی نہیں ہو پاتی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ہاسٹل میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ چھوٹی کو فائن آرٹس میں دلچسپی تھی۔ چچا جان کے دونوں صاحبزادے انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ابو اور چچا جان کے مشترکہ کاروبار کو بھی دیکھ رہے تھے۔ بظاہر راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن اس پرسکون پانی میں پہلا پتھر پڑنے سے ارتعاش اس وقت پیدا ہوا جب میں آخری سال کی گرمیوں کی تعطیلات میں ہاسٹل سے گھر آئی۔ سب پر جوانی کی بہار آئی ہوئی تھی، ویسے بھی یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ عام چہرے بھی دل فریب لگتے ہیں۔ مجھ پر بھی جوانی چھوٹی کی طرح تو نہیں، لیکن مہربان ضرور تھی۔ گند میں رنگت قدرے صاف ہو گئی تھی اور نقوش تو ہمیشہ سے ہی جاذب نظر تھے۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں، ستواں ناک، تراشیدہ ہونٹ، بھرے بھرے گال، آبشار کی طرح کمر تک گرتے بال۔ مستزاد یہ کہ جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی، چچا جان کے بڑے لڑکے کا بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جانا خواہ مخواہ ہی مجھے خوش فہمیوں میں گھیرے رکھتا۔
ایسا لگتا اس کی بھوری آنکھوں میں جو پیغام چھپا ہے وہ مجھ پر پہلے سے آیا ہے۔ حقیقت پسند ہونے کے باوجود مجھے یہ احساسات و جذبات کے طلسم کدے تنہائی میں دیر تک محصور کیے رکھتے۔ وہ ظالم تھا بھی تو بہت بڑا ساحر، الفاظ سے نہیں اپنی آنکھوں سے سحر پھونکتا تھا۔ دودھیا رنگت پر بھوری آنکھیں، بھورے بال، اس پر کسی سرد ملک کے باشندے کا گمان ہوتا تھا۔ خوش قامت ایسا کہ اگر میں اس کے قریب جاتی تو اس کے شانے کو بھی نہ پہنچ پاتی۔ مجھے اپنے ہم سفر کے لیے اس کے علاوہ کسی کا بھی خیال نہیں آیا۔ بظاہر کوئی رکاوٹ بھی تو حائل نہیں تھی، بس مجھے اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ ہاؤس جاب لگتے ہی میں نے شادی کے لیے رضامندی دے دینی تھی۔ میں بھی جانے کہاں نکل گئی۔ ہاں تو اس دفعہ جب میں گھر آئی تو اس سے اگلے دن اسے وہ ساعتیں مل ہی گئیں جس کا وہ سالوں سے متلاشی تھا۔ ابو جی امی کو مارکیٹ لے کر گئے ہوئے تھے، چھوٹی بھی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنا ناشتہ بنا کر باہر صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی کیاریوں میں لہلہاتے پھولوں اور قدرتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ابھی پہلا نوالا ہی توڑ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے نوالا واپس ٹرے میں رکھ کر دروازہ کھولا تو وہی دشمن جہاں سامنے کھڑا تھا۔ میرے بتانے پر بھی کہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں، وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی راستہ دینا پڑا اور وہ تخت کے قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر براجمان ہو گیا اور میرا چائے کا کپ مجھ سے پوچھے بنا اٹھا لیا۔ میں نے اسے آملیٹ اور پراٹھے کی بھی پیشکش کی لیکن اس نے چائے پر ہی اکتفا کیا۔ میں نے پہلا نوالا منہ میں رکھا، اس نے بلا تمہید بات شروع کی۔ مجھے بہت عرصے سے اس لمحے کی تلاش تھی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ان دنوں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے اور خط و کتابت کے ہم روادار نہیں تھے۔ ہاں کہو، میں نے دوسرا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ مجھے علم تھا وہ کیا کہنے والا تھا لیکن میں اس کی قوت بیاں کی قدرت دیکھنا چاہتی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ محبوب کی محبت کے اظہار کی پھوار میں بھیگنا ہر ایک کی چاہت بھی ہوتی ہے۔ میں ہمہ گوش ہوئی۔ اس نے چائے کا کپ واپس تخت پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیں اور گویا ہوا، ہماری نسبت بڑوں نے شاید بچپن میں ہی طے کر رکھی ہے۔ میں نے ایک دو بار ابو سے اس بارے میں سنا ہے۔ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، میں بچپن سے ہی ردا کو پسند کرتا ہوں۔ تم گھر والوں سے بات کرو نا۔ اس نے چھوٹی کا نام لے کر گویا پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں انڈیل دیا۔ میں پتھر ہو گئی۔ منہ میں پڑا نوالا نہ اگل سکتی تھی نہ نگل سکتی تھی۔ مجھے اپنی آواز دور، بہت دور سے سنائی دی۔ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ میرے لہجے اور آنکھوں میں چبھی کانچ کی سی کرچیاں وہ دیکھ نہیں پایا۔ مشکل یہ ہے کہ ابو میری بات نہیں مانیں گے جب تک تم نہ انکار کر دو اس رشتے سے۔ وہ میرے شانے پر بندوق رکھ کر چلانے کا متمنی تھا۔ کتنا مجبور اور بے بس لگ رہا تھا۔ اس دن میں نے دنیا کے ہر مجبور مرد سے نفرت کی جس کو خود پر اعتبار نہیں ہوتا، جو مجبوری کا لیبل چہرے پر چپکا کر عورت کو اپنی لاٹھی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انکار کر دوں گی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا رنگ واضح تھا۔ میرے لہجے کی اداسی اسے محسوس ہی نہیں ہوئی اور وہ شکریہ کہتا ہوا چلا گیا، گھر سے بھی اور میرے دل سے بھی۔ چائے کا آدھا کپ اور بچا ہوا ناشتہ بے دلی سے باورچی خانے میں رکھ کر میں اپنے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے دل کھول کے روئی۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن کی خوبصورتی اور قسمت پر رشک آیا اور اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ میری محبت دروازے سے کیسے لوٹ گئی۔ اپنی بد نصیبی پر اس روز میں نے آخری بار آنسو بہائے اور اس کے لیے رستے ہموار کر کے میں واپس ہاسٹل چلی گئی۔ میری ہاؤس جاب لگتے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے سال ہی ان کے یہاں جڑواں بچوں کی آمد ہوئی۔ 6 ماہ بعد ہی یہ تکلیف دہ انکشاف ہوا کہ دونوں بچے تھیلیسیمیا میجر کے مریض ہیں۔ اس کے بعد ہم سب نے الیکٹروفوریسس ٹیسٹ کروایا کہ خاندان میں کون کون اس بیماری کا شکار ہے، کیونکہ یہ جینیاتی بیماری ہوتی ہے۔ رپورٹس آئیں تو ابو اور چچا جان دونوں تھیلیسیمیا مائنر نکلے اور اتفاق سے ہماری ماؤں کے علاوہ ان کی سب اولادیں بھی موروثیت میں وہی خون کی بیماری لے چکی تھیں۔
رشتہ طے کرتے وقت کسی کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ تھیلیسیمیا مائنر تب تک اتنی خطرناک نہیں ہوتی جب تک دو تھیلیسیمیا مائنر تعلق ازدواج میں منسلک نہ ہوں۔ جب ایسے دو لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے یہاں ایسے بچوں کے پیدا ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا میجر ہوں، جن کے بدن میں اپنا خون نہیں بنتا، جن کو ہر ماہ 1 یا 2 بار خون لگوانا پڑتا ہے، جن کی زندگی بھی زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے یہاں ایسے بچوں کی پیدائش پر میں نے اپنے رب کی حکمت اور مصلحت کو پہچانا۔ تب مجھے اپنا دکھ بہت بڑا لگا تھا، ایسا لگا تھا زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ اس رب کائنات نے وقتی دکھ دے کر دائمی دکھ سے بچا لیا تھا۔ اب کہ یہ معاملہ دیکھ بھال کر میری خاندان سے باہر شادی کر دی گئی، میرے شوہر میرے کلاس میٹ بھی رہ چکے ہیں، ہم دونوں پیڈیاٹریشین ہیں، ہمارا اپنا میڈیکل سینٹر ہے، یہاں پر ہر جمعہ کے دن ہم تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو مفت خون لگاتے ہیں، میرے دونوں بھانجوں کو بھی یہاں پر ہی خون لگتا ہے۔ جب بھی میں ان کمزور اور پھولے پیٹ والے بچوں کو دیکھتی ہوں، مجھے اپنی بہن اور بہنوئی کے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اولاد کے غم میں گھل کر وہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ دوپہر کے وقت لنچ کرنے گھر آئی ہوں، کمرے میں میرا 2 سال گول مٹول صحت مند بیٹا اپنے باپ کے سینے پر مہوے خواب ہے اور اس کے بابا کی بھی آنکھ لگ گئی ہے۔ دونوں کے چہرے پر کتنا سکون ہے، میری بے اختیار آنکھوں سے آنسو گر پڑے ہیں۔ نہیں جانتی یہ آنسو ندامت کے ہیں یا شکر گزاری کے۔